کلاس عالیہ اول سبجیکٹ ایجوکیشن انسانی نشوونما میں آج ہم پڑھیں گے جذباتی اختلافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے تھے انفرادی اختلافات کی اقسام۔ جی بیٹا، کتنی اقسام تھی؟ 5۔ جسمانی اختلافات، ذہنی اختلافات، جذباتی اختلافات، رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات، معاشی اور معاشرتی اختلافات۔ بیٹا ہم نے اسے پہلے لیکچر میں پڑھا جسمانی اختلافات اور ذہنی اختلافات کہ کس طرح بچوں پر جسمانی اور ذہنی اختلافات جو ہیں اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے کیا عوامل ہوتے ہیں، وہ کس طرح ہر بچے انفرادی طور پر ہر بچے میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، اور پھر استاد اور والدین کا اس میں کیا رول ماڈل ہے۔ آج بیٹا ہم پڑھیں گے جذباتی اختلافات۔ عزیز طلباء، بچے جذبات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور تمام بچوں میں جو ہے مختلف نوعیت کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے بعض بچوں میں جذبات کی جو کیفیت ہے بیٹا وہ بعض شدید قسم کی ہوتی ہے اور وہ بعض جذبات پر زیادہ قابو نہیں رکھتے۔ اور دیکھیں آپ روزمرہ کا مشاہدہ کریں، آپ کے سامنے ایک ہی کمرہ جماعت میں بعض ایک بات کی جاتی ہے، کچھ طالبات اس میں خاموشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ ایکسپریشن تاثرات آپ بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا محسوس کریں، کچھ ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتے ان جذبات پہ، اور پھر کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے زیادہ شو آف کرتے ہیں۔ یہ جذباتی اختلافات تعلیم کے حصول میں بے حد اہمیت بیٹا رکھتے ہیں۔ ایسے بچے جو جذباتی طور پر متوازن نہیں ہوتے وہ یا تو بہت جلد جو ہیں وہ کیا انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ہر وقت کیا ہوتے ہیں رنجیدہ اور خاموش رہتے ہیں۔ ان کی یہ غیر متوازن جذبات حصول علم میں بیٹا رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ معمولی ناکامی یا استاد کی معمولی سی اگر سزا سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بعض ہم دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں سب کیا ہیں، سب بچوں کی ایک اہمیت ہے۔ آپ نے اگر کسی کو کیا کرنا ہے کہ سزا بھی دینی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو سب کے سامنے اس کو نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اس کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے، اس کو علیحدہ سے خاموشی کے ساتھ بٹھا کر اس سے بات کی جائے۔ اسے نفسیات، دیکھیں نفسیات میں کیا سکھاتی ہے کہ آپ نے بچے کے پس پردہ اس کے کیا عوامل تھے، کیا حالات ہیں جس کے پیش نظر وہ بچہ ایسا کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال، ایک استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کمرہ جماعت میں، اگر اس کا خیال رکھے بغیر اس بچے کو کیا کر دے گا، اس کو سزا دے دے گا، تو وہ بچہ اور زیادہ کیا ہو جائے گا اور اسے فرار کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے بیٹا، جن بچوں کو گھر میں مناسب توجہ اور پیار محبت نہیں ملتا وہ بھی جذباتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، گھر کا ماحول بچوں کا ایسا ہوتا ہے جس میں ان کے جو ہے وہ زیادہ توجہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس کی طرف سے اسے زیادہ توجہ نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں جذباتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ وہ یا تو سب سے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں یا اسکول کے نظم و ضابط اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں۔ ایسے بچے بیٹا جو جذباتی طور پر صحت مند ہوتے ہیں یا جن کے جذبات جو متوازن ہوتے ہیں یعنی برابر ہوتے ہیں، وہ پرسکون رہ کر حصول علم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ بچوں کے جذبات کی شدت، ان کا احساس ہونا جو ہے، ان کا حساس ہونا جو ہے، ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ وہ جذباتی شدت کے باعث نہ تو ذہنی یکسوئی سے کام کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ایسا میں اوپر تفصیل کے ساتھ بتا دیا نا کہ ایسا بچہ کیا کرے گا، نہ تو وہ آپ کی پوری توجہ کے ساتھ وہ جو ہے آپ کی کلاس کو اٹینڈ کرے گا، آپ جو اس سے آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دے گا، بلکہ ایسا نہیں کرے گا، نہ ہی وہ صحت مند جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے بچے کیا انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں نا، ہر وقت ذہنی جو ہے ملال رہتا ہے، ہر طرف سے ان کو پیار و محبت نہیں مل رہا ہوتا ہے، نہ گھر میں مل رہا ہوتا ہے، نہ ان کو وہ توجہ جو ہے اسکول میں مل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے بچے جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ جذبات کے ساتھ بیٹا براہ راست اس کی تعلیم پر جو ہیں ہمیں اس کے ملتے ہیں اور ان کی توجہ تعلیم سے ہٹ جاتی ہے، وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کے باعث وہ دوسرے بچوں سے کیا رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی بیٹا، طلبہ کے جذباتی اختلافات میں اساتذہ کا کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے کہ ایسے طلبہ جو ہیں وہ آگے آ سکیں۔ بچوں کی جذباتی صحت اور توازن کو قائم رکھنے میں اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس بات کی بیٹا بہت ضرورت ہے کہ حساس بچوں کے جذبات کا پورا خیال رکھا جائے، انہیں جماعت میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ شرمندہ نہ کیا جائے۔ تمام بچے جو ہیں ان کی جذباتی تربیت
بھی کی جائے اور انہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا سکھایا جائے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہ ایسے میتھڈ استعمال کرے، ایسی ٹیکنیکس استعمال کریں جس سے ہر بچے کی نفسیات کو وہ جان سکے اور اس کے مطابق اس کو ٹیکل کرے. یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب استاد بھی جذباتی صحت و توازن کا مالک ہو اور بچوں کے ساتھ صحت مند جذباتی تعلق قائم رکھ سکیں. دیکھیں بہت دفعہ دیکھا گیا ہے بعض استاد کو غصہ ہے تو وہ غصہ کیا کرے گا، اگر وہ آ کے اپنے کمرہ جماعت میں بچوں کے اوپر نکالے گا، ایسے کرے گا، تو اس سے دیکھیں اس کا اثر جو ہے ڈائریکٹ کس سے پڑ رہا ہے، طلبات پہ پڑ رہا ہے، تمام طلباء پہ پڑ رہا ہے، اسٹوڈنٹس پہ پڑ رہا ہے. اب ایسے میں دیکھیں کہ اگر وہ صحیح ایک استاد ہے تو وہ اپنی خوشی غمی، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کر کمرہ جماعت میں جو اس کے ذمے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایک ایک بچے کو انفرادی توجہ کا جو ہے دے گا تو یہ مسائل ہمیں نہیں آئیں گے. کسی بچے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی بچے کی طرف زیادہ جذباتی جگاؤ اور جذباتی جو جھکاؤ ہوتا ہے اور لگاؤ ہوتا ہے دوسرے بچے کے متوازن زندگی میں رکاوٹ کا باعث بن. ایسا ہوتا ہے بیٹا. دیکھیں کمرہ جماعت میں ایک ٹیچر جو ہے، ایک بچہ جو ہے ماشاء اللہ صحت مند بھی ہے، ذہنی استعداد اس کی بہت زیادہ ہے، وہ ہر کام میں جو ہے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے ہے، تو استاد اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اب اس کو پوری توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ بہت کلاس میں ایسا بچہ بھی ہے جو کہ استاد کی بھی توجہ کا جو ہے حامل، وہ سمجھ رہا ہے کہ استاد بھی مجھے اتنی توجہ دے جتنا کہ اس اسٹوڈنٹ کو دے رہے. تو اس میں ایک استاد کا بہت اہم رول ہے جو اس نے ادا کرنا ہے. بچوں میں جذباتی اختلافات کی اہمیت کے پیش نظر بیٹا استاد کو کمرہ جماعت میں مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے. بچوں کو مناسب پیار و محبت اور توجہ دی جائے تاکہ وہ تعلیم کی طرف پوری توجہ دے سکے اور باقی بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ہر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے سکے. الحمدللہ بیٹا آج ہمارا یہ جذباتی اختلافات جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل کے ہم لیکچر میں سبق باب نمبر 4 کو مکمل کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.